بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس ہفتم اردو کے تیسرے لیکچر کو سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پہ موجود ہے۔ یہ سبق ہے، سبق کا نام ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ یہ اب پورے سبق کی ریڈنگ جو ہے یہ آپ سارے بچوں نے خود ایک دفعہ ضرور کرنی ہے۔ جب تک ریڈنگ نہیں کریں گے آپ کو یہ سارا سبق سمجھ نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی میں مختصر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ ایک بچہ ہے احمد، وہ 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ شہر میں رہتا ہے، لاہور میں، لیکن وہ گاؤں میں اپنے ننہال والے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ اس کی نانی اماں بھی ہوتی ہیں، ماموں بھی ہوتے ہیں، بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو جب وہ یہاں پہ آتا ہے، یہاں کی کھلی فضا اور اچھی اچھی چیزوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ بہت ساری اس کے ذہن میں دیہات میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوال آتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات اسے اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ سارے بتاتے ہیں، یعنی اس کے ابو جان، اس کے ماموں جان، اس کی نانی اماں، اس کی پھپھو، سارے اسے بتاتے ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے یہ ایک ہمیں طریقے سے ہمیں مختلف باتوں کے ذریعے مختلف سوالات اور ان کے جوابات دے کر انہوں نے ہمیں دیہاتی اور شہری زندگی میں جو فرق ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس کی مشق آ جاتی ہے، اس میں ہے درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہمارا ہے کہ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ یہ تو آپ پڑھیں گے سبق تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی تعطیلات گزارنے گاؤں آئے۔ تعطیلات کہتے ہیں چھٹیوں کو۔ گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا ہری بھری اور صاف ستھری تھی۔ آگے سوال ہے کہ دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی ہیں، اس لیے وہ اکثر موٹی نہیں ہوتی۔ آگے ہے یہ اب شہری زندگی کے بارے میں سوال ہے کہ اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ شہروں میں اکثر گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اور وہاں پہ اکثر گھروں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر گھر میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ کیوں آلودگی بنتی ہے شہروں میں، گاؤں میں کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ بڑے شہروں میں گاڑیاں ہیں، کارخانے ہیں، اور ان سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے آلودگی بنتی ہے۔ موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ پیارے بچوں، جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور ہر چیز میں کا معیار وہ بلند ہوتا جا رہا ہے، معیار زندگی بھی انسانوں کا بلند ہوتا جا رہا ہے۔ شہروں کے لوگوں کے پاس اگر بہت زیادہ سہولیات آ گئی ہیں تو دیہات والے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ہماری درسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ موجودہ دیہاتوں میں لوگوں نے کچے مکانات کی جگہ، جو مٹی سے گھر بناتے تھے نا، اس کی جگہ پختہ مکانات بنا لیے ہیں، یعنی پکے اینٹوں سے مکانات بنا لیے ہیں۔ اور دیہاتوں میں سڑکوں کے جال بھی پھیلا دیے گئے ہیں۔ پہلے سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، ایسی پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہوتی تھیں اور کچے راستے ہوتے تھے، لیکن اب دیہاتوں میں بھی سڑکیں بن گئی ہیں۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ نقل مکانی کا مطلب ہے کہ چلا جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جانا۔ لوگ روزگار کی تلاش میں، وہ سمجھتے ہیں کہ شہروں میں زیادہ جو ہے وہ روزگار کے مواقع ہیں، وہاں پہ نوکریاں زیادہ ملتی ہیں، اور لوگ رزق کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ کیسے ہم روک سکتے ہیں کہ لوگ اگر نہ جائیں؟ تو اس کا یہ ہے کہ حکومت اگر دیہات میں بھی تعلیم، یعنی بہت سارے ادارے بنا دے تعلیمی، اور صحت کی بہتر سہولتیں، صحت کی یعنی ہسپتال بنا دیں، ڈسپنسریز بنا دیں، بہت ساری صحت کی سہولتیں مہیا کر دیں اور کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہروں کا رخ نہ کرے۔ آگے واحد جمع ہے، یہ آپ کے PDF فائل میں موجود ہیں۔ آگے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور جملوں میں استعمال کرنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ چلیں یہاں پہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے جملے بنا دیے گئے ہیں،
لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جملے جب بھی بنائیں تو اپنے خود سے بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی جو کلاس کا لیول ہے وہ اپ ہے، یعنی آپ بڑی کلاس میں پہنچ گئے ہیں، تو آپ جب بھی جملے بنائیں تو کوشش کیا کریں کہ جملہ لفظ کو سمجھ لیں اچھے سے اور اس کے بعد جملہ خود بنائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ترس جانا، کسی چیز کے لیے بھی کوئی ترس سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آسمان پر ستارے کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا، وہ میں اس کے لیے ترس گیا یا لگانا چاہتی تھی، یا یہ ہے کہ میں پانی پینے کے لیے ترس گئی یا وہ پانی پینے کے لیے ترس گیا، یا کچھ بھی کسی بھی چیز کے لیے، یا اب یہ بھی ہے کہ ابھی وبائی مرض کا دور ہے تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس وبائی مرض کے دوران میں اپنے سکول میں سبق پڑھنے کے لیے یا سکول میں داخل ہونے کے لیے ترس گئی ہوں یا ترس گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے دوبھر، یعنی مشکل ہو جانا، دوبھر میں نہیں، مشکل ہو جانا کسی چیز کا، آپ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیا بہت زیادہ مشکل ہو جانا، ٹھیک ہے؟ ماحول، ماحول آپ کو پتہ ہے میرے گاؤں کا ماحول بہت اچھا ہے، میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، میرے شہر کا ماحول بہت اچھا ہے، میرے سکول کا ماحول بہت اچھا ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کام دھندا ہوتا ہے کاروبار، کوئی بھی جو کاروبار بندہ کرتا ہے نا رزق کمانے کے لیے، کام دھندا، تو آپ کچھ بھی اس کا جملہ بنا سکتے ہیں۔ نقل مکانی میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہجرت کو کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ سب کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔